توجہ کرنا ذرا 30 جھوٹ ایڈی کتاب وچ کہ دے جڑا دعویٰ کردا میں عیسیٰ ہاں، جڑا دعویٰ کردا میں مہدی ہاں، یہ زبان خیر نال پتہ کیویں دی ہے؟ حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر القرآن۔ تفسیر القرآن کڈ کے نا تسی ہنے جا کے کرے جے دے گھر چ تفسیر القرآن پئی انہوں کڈو کھولو سورہ الاحزاب کڈو ما کان محمد نے آیت کڈو یہ دے تھلے اور لکھ دے نے یہ انہاں دی کتاب اج بھی تفسیر چ لکھیا ہے۔ مرزا کہندا ہے جڑا میری رسالت دی تصدیق نہیں کردا او کنجری دا بچہ ہے۔ کیا نبی کی زبان ایسی ہوتی ہے؟ کیا نبی زبان سے اس طرح کی باتیں بولتے ہیں؟ جو اللہ کا نبی ہو، جو اپنے آپ کو مہدی کہے، جو کہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوں، ایڈی گندی زبان، ایڈی پیڑی زبان، اللہ اللہ ایڈی گندی زبان والے نو تے انسان نہیں منیا جاندہ، نبی کیویں مان لئیے؟ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات ذی وقار، حضرات ذی وقار، کوئی نبی نہیں، کوئی مادی نہیں، کوئی عیسیٰ نہیں، اللہ اللہ نبی دی زبان بڑی سونی۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا، کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر نے اپنی پوری زندگی جمدر زبان چو کدی گالی نہیں کڑی، میرے پیغمبر نے کدی منڈانی بولے آؤ، شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل خلق میں افضل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، حق کا دلارا نبیوں میں نہارا، آنکھوں کا تارا دل کا سہارا، رشتوں میں پیارا رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا دراؤ، اس واسطے پھر علماء کرام نے دا تعاقب کیتا اور ایدی جناب ہر فتنے دگے بند باندھے آؤ، اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے، چاہے وہ مکتبہ بریلوی ہو چاہے وہ مکتبہ دیوبند ہو، تمام مکاتب فکر نے مل کر اس فتنے کو روکنے کی پوری کوشش کی، اور تمام مکاتب فکر کی اکابر نے اپنے اپنے وقت میں حصہ بقدر جسا اپنا حصہ اس میں ڈالا، لیکن حق بات یہ ہے کہ اس قادیانی فتنے اور جناب مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، سب سے پہلے اس پر اگر کفر کا فتویٰ لگایا ہے تو اہل حدیث عالم نے لگایا ہے جس کا نام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ ہے، اور جس فتوے کے اوپر فتویٰ لکھا گیا اور اس فتوے کے اوپر سب سے پہلے دستخط اگر کیے ہیں تو سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کیے ہیں، بلکہ خود مرزے نے اپنی بات تحریروں میں اس بات کا اعتراف کیا کہ میرا سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ سید نذیر حسین دہلوی ہے، اور زمانہ جانتا ہے مولانا بٹالوی بھی اہل حدیث تھے اور سید نذیر حسین دہلوی بھی اہل حدیث تھے۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات سی وقار غور کر دے جانا دراؤ او یارو نوجوانوں میں تواڈے نال گل کرنا چاہنا اسی کیڑے پاسے لگ گئے ہاں سارے اپنے اپنے کماں نوں نوجوان لگے نے اپنیاں دکاناں چلان تے کاشکار لگے نے اپنیاں پیڑیاں تے اپنے کم کاج کرم تے پیچھے رہ گیا مولویاں دوڑا لائیاں نے فلانے دی وڈی گڈی ہے میں بھی ہن وڈی گڈی لانگا فلانے دی او گڈی ہے میں بھی ہن او گڈی لانگا کئی مولویاں جناب جڑے جناب انہاں جناب ہور سراں دا حساب بنایا ہویا ہے میں کیڑی کیڑی گل کراں کیڑی نہ کراں ہر کسے نوں اپنی اپنی ٹیپ ٹاپ دا فکر ہے ہر کسے نوں اپنے اپنے کاروبار دا فکر ہے کسے نوں ختم نبوت دا کوئی فکر نہیں کسے نوں اس فتنے دے کے باندم دا کوئی فکر نہیں نوجوان کہندے نے ساڈا کادا مسئلہ ہے اسی تے پڑھے ہوئے کوئی نہیں لہذا سانو کادی ٹینشن ہے ایک رہ گئے اسی مولوی اسی آدیاں دوڑاں چ لگے ہاں اپنی ٹیپ ٹاپ بنان لگے ہاں اپنی شان و شوکت بنان لگے ہاں ایک مولوی مندری پاوے سارے مگر پاون ایک دی ٹوپی سونی ہوے باقی کہن ممی انج دی ٹوپی پاواں ایک مولوی دی گڈی وڈی ہوے باقی مگر ریس لاندے ممی انج دیاں جناب ٹوپیاں تے ممی انج دیاں کوٹھیاں تے ممی انج دیاں کاراں بنا لواں ساڑی ریس اس پاسے لگی ہے تو آڑی ریس کاشکاری پیچھے لگی ہے نوجوانہ دی اپنے کاروبار مگر لگی ہے اینج جویں ساڈا نبی پاک نال تعلق ہی کوئی نہیں اینج جویں قرآن نال ساڈا تعلق ہی کوئی نہیں اینج جویں مسلک تے منہج نال ساڈا تعلق ہی کوئی نہیں اٹھاؤ اپنے بڑوں کی داستان اٹھاؤ اپنے بڑوں کی تاریخ جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنے تن مم دن کی بازی لگائی ابھی تو خون تک بھی میلا نہیں ہوا ابھی تو ہمارے سینے پہ لگے ہوئے یہ زخم بھی تازہ ہیں حضرت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ بہت چنیوٹ کے جلسے میں ختم نبوت کے لیے للکار پیش کر گئے لاہور میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ ختم نبوت واسطے کٹ گئے حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی اپنی کمر تے ختم نبوت دی خاطر 2 کوڑے برداشت کر کے چلے گئے اپنے ہتھاں اندر ہاتھ کڑی پا کے چلے گئے اسی کی کیتا سوائے گڈیاں بڑھان تو اسی کی کیتا سوائے ٹیپ تاپ تو اسی کی کیتا سوائے شان و شوکت تو اسی کی کیتا سوائے ایک دوسرے تے اعتراض کرم تو اسی کی کیتا سوائے ایک دوسرے تے فتوے لگان تو اسی کچھ نہیں کیتا ضرورت تے سمردی ہے کہ آؤ ختم نبوت واسطے کام کرو آؤ ختم نبوت دی تحریک دا حصہ بنو آؤ ختم نبوت واسطے اپنے تن مم دن دی بازی لگاؤ تاکہ کل قیامت والے دن محبوب تے سامنے جائیے حوض کوثر تے جائیے اکھ ملا سکیے گل کر سکیے سونا اے نہ کہہ دے وے میری ختم نبوت تے ڈاکے پیندے رہے اور تو دکانہ چلاندا رہے یہ ہے ہماری ذمہ داری جے ذمہ داریاں نوجوانیاں دے لکھ ہی لیا جے موضوع پھر ذمہ داری سمجھو نا یا یہ ذمہ داری یہ سال بعد جلسہ کرا لیا بس ساڑی ذمہ داری مک گئی اسی رات نو تقریر کر رہی ساڑی مک گئی تو اسی سن لئی تو آڑی ذمہ داری مک گئی وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے بزم توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال اگر واقعیتاً اپنی ذمہ داری دا کچھ احساس کر وہ کم از کم مسئلہ ختم نبوت سمجھتے لاؤ کم از کم سمجھو تو صحیح ہے کی سمجھو اللہ جان دے حالات نے کہ کسے نو اے نہیں پتا کہ عید دیاں رکھتا عید دیاں تکبیراں کنیاں نے کسے نو اے نہیں پتا کہ نماز دیاں رکھتا کنیاں نے کسے نو اے نہیں پتا نبی پاک دیاں بیویاں دے نام کی نے ان جیسی ساری مسلمان ان جیسی ساری پکے بابیاں اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ آؤ میرے محترم بھائیو اپنی اپنی ذمہ داری دا احساس کرو اپنی ذمہ داری نو ذمہ داری سمجھ کے اللہ 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 کدی اس نظریے نال کو کتاب کھول کے پڑھیا کر یار میں ویکھاں تے صحیح آکر ختم نبوت مسئلہ ہے کیے میں ویکھاں تے صحیح فیس بک بڑی چلانا ہے ہر نویں آن والی فلم نو 1.5 گھنٹہ 2-2.5 گھنٹے دے سکنا ہے ہر آن والے شغل نو ٹک
ٹک تے ویکھن واسطے تیار بیٹھا ہے، ہر گندی مووی نو ویکھن واسطے ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے۔ اور کملیا فیس بک چلانا تیری ذمہ داری نہیں، ٹک ٹاک دیاں کھچاں ویکھنا تیری ذمہ داری نہیں، تیری ذمہ داری اندر شامل ہے۔ اگر تو اہل توحید ہے کی کیتا توحید واسطے؟ اگر ہم نے اپنی پوری زندگی میں کسی ایک شخص کو شرک سے توبہ کروا کر توحید پر نہیں لے کر آئے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ سارے اپنے اپنے گریبان چ نظر پا کے ویکھو، ہاں اسی جی پکے بھابی ہیں، ٹھیک ہے، چنگی گل ہے، کو زندگی چ کسی ایک بندے نو توحید تے لے کے آئے ہو؟ اگر آپ نے سے کسی نے کسی ایک شخص کو دعوت دے کر شرک سے توبہ کروا کے توحید کی طرف نہیں لے کر آئے، کچھ نہیں کیتا تسی۔ کم از کم اپنی زندگی دا مشن بناؤ، ایک بندہ تے موحد بناؤ نا یار، ایک بندہ بھی موحد نہیں بنا سکتے جے، ایک بندے نے بھی نبی پاک دی ختم نبوت نہیں سمجھا سکتے جے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ اگر تسی اپنی زندگی دے اندر ایک بندے نو مسئلہ توحید نہیں سمجھایا، ایک بندے نو مسئلہ ختم نبوت نہیں سمجھایا، میں سمجھنا تسی کچھ نہیں کیتا۔ او یارو کم از کم انہاں تے کر جاؤ، انہاں تے کر جاؤ، اپنی آخرت دا سامان انہاں تے بنا جاؤ۔ کسی ایک بندے نو توحید سمجھاؤ، کسی ایک بندے نو ختم نبوت سمجھا، کوئی ضروری نہیں کہ ڈانگا والی سمجھانا ہے۔ اے بھی نواں طریقہ ہے، توحید سناؤ چھوڑے لاؤ موچھے پاؤ، توحید سناؤ ڈانگا مارو۔ یہ ڈانگا والی کیڑی توحید ہے میں دسو ہاں؟ اٹھاؤ انبیاء کی سیرت، انبیاء کی سیرت یہ بتلاتی ہے توحید واسطے ماریا نہیں، مارا کھادیاں نے، سر پڑوائے نے توحید واسطے، میرے پیغمبر دے بدن تے زخم لگے نے توحید واسطے۔ یہ اسی جنگی توحید نہیں پھر رہے ہیں، ٹھوڑے لان والی توحید، موچھے پان والی توحید، پٹے چکن والی، یہ کیڑی توحید ہے؟ یہ کون سی توحید ہے؟ توحید کے لیے ماریں کھانی پڑتی ہیں، مارنا نہیں پڑتا۔ جنہ توحید سنائیے وہ پورے پنڈ دے سامنے کھلو کے نوجوان توحید سنا دے، نوجوانہ مار مار تکے تھلے سوڑ دیتا ہے، پیٹ دے اتے چڑھ گئے نے، پیٹ پھٹ گیا ہے، وہ پھر بھی کہندا پیا یا لیت قومی، یا لیت قومی، یا لیت قومی، کاش میری قوم دے لوگاں نو پتہ لگ جائے کہ توحید کنوں کہندے۔ سر پاٹے پینے، میرے نبی دے دندانے پاک شہید ہوئے پینے، بلال دیاں پیرہ چ رسیاں پاک کے کسیٹیا جا رہے ہیں، یہ توحید کے لیے ہے۔ اسی کہنے اسی مواحد بھی ہوئیے تے کٹیے بھی راج راج کے، نا نا نا، انج نہیں توحید سنائی جاندی، معاف کرنا۔ اللہ اللہ میں قربان تھوڑے علاقے دا ہی بندہ یاد ہے، میرا ایک دوست ادھر محمد بوٹا اے تھوڑے علاقے دا ہی، حرم دے وچ نا خانہ کعبہ بیت اللہ صفا مروہ تے دی ڈیوٹی سی، میں نو کہنے لگا جی مولانا میں ایک نوجوان دے مگر لگ گیا، میں کہا میں نو موحد بنانا ہے، توحید پرست بنانا ہے، میں انہوں انی تبلیغ کردہ رہا، انی تبلیغ کردہ رہا، انی دعوت دندہ رہا ہوں، وہ میرے تو الرجک ہو گیا، میرے تو متنفر ہو گیا، حتیٰ کہ جتوں میں نو ویکھ لیندہ میں نو ویکھ کے راہ بدل لیندہ تے میں نو جناب بہانے نال بلا لینا، کدی چاہ دی دعوت تے بلا لینا، کدی کھانے دی دعوت تے بلا لینا تے بلا کے میں بٹھا کے کھانا کھوانا۔ اور کمڑے ہو سیاست پیچھے بڑیاں روٹیاں کھوائیاں جے، کوئی نبی دی سنت دی خاطر بھی کسے نو روٹی کھوا کے ویکھ لے، دو روٹیاں کھوا کے کسے نو پیغمبر دی حدیث سنا، ہو سکتا ہے وہ دو روٹیاں تیرے لی نجات دا ذریعہ بن جان۔ اور سیاست پیچھے بڑے بڑے لوگانوں تو بڑا بڑا کچھ کھوا دیتا ہے، ویر جی کسے نو چاہ دی پیالی سواد تے پلا کنو عقیدہ توحید سمجھا میں، وی سی آر تے گندیاں فلماں تے جناب گندیاں LCDیاں تے نوجوانوں نو کٹھیاں کر کے شراب دی محفل تے بڑا کچھ سنایا ہی، مدہ تائیں جرب دی توحید واسطے لوگانوں جمع کریں تے توحید سنائیں۔ مولانا میں نو سنام دا رہا، کدی دعوت تے بلا لینا، کدی کھانے تے بلا لینا، انہوں میں
اللہ دی توحید دا پیغام سناوندا رہیا او میرے تو دور 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 ہوندا رہیا میرے تو متنفر ہوندا رہیا لیکن میں او دا کھیڑا نہیں چھڑیا مینوں اللہ دی توحید دا پیغام سناوندا رہیا ایک دن مینوں کول بٹھا کے گل سمجھا رہیا ساں تے نہ غصے وچ آیا مینوں کہندا یار تو میرے تے ایویں مینوں جناب کہی جانا توحید پرست بن جا جی میں توحید پرست بن گیا تے مینوں آپ دی دھی دا رشتہ دے دے گا کہندا مینوں نہیں جا کے تے کہندا میری اکھاں چوں آنسو نکلے تے میں کہیا ہاں اگر تو اللہ دی توحید والا بن جائے گا نا تے میں تینوں آپ دی بیٹی دا رشتہ بھی دے دیاں گا کہنا نوجوان رو پہ آنکھاں چوں آنسو آ گئے کہنے لگا یار میں تے اج پتہ لگ گیا تو میرے نال ایڈا مخلص ہیں میں تینوں وہ گل کیتی جس گل تے بندے مر جاندے نے میں تینوں وہ جملہ بولیا جس جملے تے قتل ہو جاندے نے ایڈے وڈے جملے نو بھی تو پی گیا ہے مینوں ثابت ہو گیا ہے کہ واقعی تیرے دل اندر اخلاص ہے بھائی جان یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے منہج کے لیے کام کیا ہے عزیزے تیار بیٹھے ہیں لڑن نو ڈانگا سوٹے تیل لا کے ڈانگا نو رکھیا ہے مواحد اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اللہ اللہ کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا دو دن کی زندگی ہے دو دن کا میلہ کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا دو دن کی زندگی ہے دو دن کا میلہ اس جگ دی سرائی میں مسافر رہنا دو دن کا مسافر رہنا دو دن کا خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ جائے گا خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ جائے گا دو دن کی زندگی ہے دو دن کا میلہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما میرے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں اس مسئلے کو سمجھو اس مسئلے کو اپنی غیرت کا مسئلہ سمجھو اس مسئلے کو اپنے ایمان کا مسئلہ سمجھو اور اس کے لیے کام کرو اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بیمارہ واسطے دعا کر لو خصوصاً فوت شدگان واسطے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور ایمان
ماں مدینے میں ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ بیمارہ واسطے دعا کر لو، فوت شدگان واسطے ساڈے محترم حکیم صاحب